تیرا سگا بیٹا تیری میت کے پاس کھڑا ہو کے کہے گا، تیرا سگا بیٹا فون کرے گا، عورتوں میں روٹی شروع کرا دو۔ حجی صاحب ٹھیک کر رہا ہوں مولوی صاحب، عورتوں میں شروع کرا دو، پتہ نہیں کب سے بھوکی بیٹھی ہے، رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ ایک چیخ تو نے بچے کی سنی کہ روٹی مانگ رہی ہے، اپنے باپ کی تو بھی چیخ سن لے۔ تیرا باپ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بیٹے بے وفائی نہ کریو، قبرستان لے جاتے ہوئے اتنا قرآن مجھے سنا، قبر میں اتارتے ہوئے اتنا مجھے قرآن سنا، پھٹے رکھتے ہوئے مٹی ڈالتے اتنا قرآن سنا۔ اور میرے بچے دعا کرنے کے بعد برادری جائے خاندان چلا جائے تو نہ جائیو، اور سب سے میرا لاڈلا جوان بیٹا، سب سے میرا نور نظر تو ہے، دیکھ میں نے سب کچھ تیرے نام کر دیا، زمین جداد مکان تیرے نام ہے، ذریعہ اللہ تیرے نام ہے، بینک بیلنس تیرے نام ہے، تو بے وفائی نہ کرنا۔ میرے بچے ساری برادری چلی جائے تو میری قبر کے سرانے بیٹھ کے اتنا رو کے دکھائیو، اتنا قرآن پڑھیو کہ ڈنڈا لینے والے جو فرشتے قبر میں کھڑے ہوئے میرے پہ ترس آ جائے۔ اگلے دل کہیں گے مولوی صاحب دستار بندی کر دو جی، دستار باندھ دو جی۔ کس چیز کی دستار باندھوں کہ باپ سے بے وفائی کر گیا؟ کس چیز کی دستار باندھوں کہ پہلے دن ہی مرے باپ کو دوسرا دن ہوا بھول گیا؟ کس چیز کی دستار باندھوں؟ اللہ اکبر کہ زمین اس کے نام ہے، مکان اس کے نام ہے، اب یتیم بیوہ اس کے آگے دھکے کھائے گی۔ کس چیز کی دستار باندھوں؟ یتیم بچیاں اپنے باپ کو یاد کر کے روئے گی۔ اس کی سختیاں، ایک یہ سختی کرے گا، دوسرے اس کی بیوی سختی کرے گی، تیسرا اس کی اولاد سختی کرے گی۔ پتہ نہیں دادی ابا کو کیا ہو گیا، ہر طرف ہماری طرف روب جھاڑتی رہتی ہے۔ دادی ابا کو کچھ نہیں ہوا، دادی ابا کھٹے سے کھل گئی، اس کا سر کا سائی روٹ گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج گھر کا سردار سائی زندہ ہوتا میں دیکھتا دادی کی طرف انگلی کون اٹھاتا۔ کیا بگاڑا تمہارا؟ یہ تمہارے سے دو روٹیوں کا سوال کرتے ہیں، کیا بگاڑا انہوں نے تمہارا؟ یہ سفید داڑھی سفید بالوں والے 8 دل جوڑا نہیں پہنتے، تمہیں ان پہ ترس نہیں آتا؟ ان کے بیلے کرتے پہ، ان کی گھسی ہوئی چپلی پہ ترس نہیں آتا؟ ان کے منجے کے بسترے کو دیکھ کے ترس نہیں آتا؟ ان کے تکیے کو گندا دیکھ کے ترس نہیں آتا؟ یہ سوکھی روٹی چبا چبا کے کھاتے، اپنی یورو گھر والی کو یاد کرتے، تمہیں ترس نہیں آتا؟ نہ ترسا ماں باپ کو، نہ گھورا کر ماں باپ کو، نہ جھڑکا کر ماں باپ کو، ورنہ خدا کی قسم تو ماں باپ کو رلائے گا۔ تیری اولاد تیرے سر میں اتنی جوتیاں مارے گی کوئی جوتیوں کو گننے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم دنیا مقافات عمل ہے، تو باپ کا دل دکھا، اللہ کی قسم تیری اولاد تیرے منہ پر تماچے مار کے جائے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کو ناراض کرے وہ ہنسی ہنسی قبر میں چلا جائے، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا خدا تڑپا تڑپا کے اسے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ 29 دن اپنے بچوں میں گزارو، 29 دن کم سے کم ایک رات ماں باپ کے ساتھ گزارا کرو، ماں باپ کے ساتھ مذاق کرا کرو، جس طرح بچپن میں ان کی گودی میں چپٹا کرتے تھے، منہ پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کبھی انہیں پیار کیا کرتے تھے، کبھی دوپٹہ ماں کا لے کے اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے، کبھی ماں کے دوپٹے میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جوانی میں لاڈ کر، بچپن میں ماں باپ کو پیار آتا تھا، جوانی میں لاڈ پیار کر، خدا کی قسم عرش والے کو تیرے پہ پیار آئے گا۔ کبھی کبھی اپنی ماں کے دوپٹے چادر کو ایک کونے کو اپنے سر پر رکھا کر، کہا کر عرش والے میرے چادر نہیں رکھی بلکہ جنت کی سرداری کا تاج رکھ لیا، عرش والے میرے تکابری نماز پر تجھے پیار نہیں آیا، اس دوپٹے کو پیار سے دیکھ لے، لاج رکھ لے۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر خدا کو پیار آ گیا، آج ماں کے گندے دوپٹے کو دیکھ کے پیار آ گیا، کل رحمت والی چادر اڑانے میں دیر نہیں کرے گا۔ دو مظلوم طبقے دنیا کے اندر، ایک علماء مؤذن اور خادموں کا طبقہ، ایک ماں باپ اللہ کی قسم مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ کیا گھر کی سرداری ان کے پاس، مکان ان کے پاس، زمین ان کے پاس، اللہ کی قسم سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کروٹیں بدل بدل کے کہتے ہیں اللہ اولاد کی جوتیاں پڑوانی تو اس سے بہتر موت کیوں نہیں دے دیتا۔ جس گھر سے ماں باپ کا جنازہ روتے ہوئے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تو مدینے میں جا کے مکان لے لے، اگر تجھے ماں باپ کا دل دکھایا تجھے مدینے میں رہ کر بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ باپ سے دعا لیا کرو، ماں سے دعا لیا کرو، یہ تمہارے سے لکن بیٹی کھیلتے ہیں، یاد ہوگا تیری ماں منہ پر چادر رکھ کے جھا کر کے کہتی تھی، پھر کہتی تھی امی کو ڈھونڈ، بچہ یوں کر کے ہنستا تھا،
اب بڑھاپے کے اندر خدا کے واسطے انہیں لکن بیٹی کھیلنے کا موقع نہ دینا، چھپل چھپائی کھیلنے کا موقع نہ دینا۔ اگر یہ قبروں میں جا کے چھپ گئے، دنیا کے چراغ لے کے پھرے گا، ان کے چہرے کے دیدار سے محروم ہو جائے گا، ترسے گا، اعلان کرائے گا۔ اللہ کی قسم ماں باپ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور کچھ تو خاصیت ہے ان کے چہروں میں کہ ان کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ تجھے حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ چہرہ دیکھنے میں حج عمرے کا ثواب ہے۔ ان کے پیروں کو دھو دو پینے پر، خدا کی قسم پتہ نہیں اللہ تجھے کس کس نعمتوں سے آپ کو مجھے نوازے گا۔ ان کو نرم روٹی گھی لگا کے چپڑ کے روٹی نے کھلا، جس طرح تیرا باپ شوربے میں روٹی چور کر تیری ماں دانتوں میں چبا کے دیا کرتی تھی، اب یہی حالت ماں باپ کی ہو گئی۔ نہ اسے بیوی کے وس ڈال، نہ بڑھڑے کو بیوی کے وس ڈال، نہ پوتے دوتوں کے اولاد کے، بلکہ خود ماں باپ کی خدمت کیا کر، خود رات کو آ کے کھانا کھلایا کر، خود ناشتہ کرا کے جایا کر۔ بیوی سے پوچھتا ہے کوئی چیز تو نہیں آئے گی، اللہ کی قسم دل میں 10 بار کر پوچھا کر ابو کا کیا حال ہے، ابی کا کیا حال ہے۔ جتنی مرتبہ تیری زبان پر ابو ابو آئے گا، جتنی مرتبہ تیری زبان پہ ابی ابی آئے گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنی دفعہ تیرے پہ کھل جائے گا۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزوں بس جاگ جاؤ، بہت دن کی گزر گئی غفلت میں سوتے سوتے، اب جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔ ایک کام اور کیا کرو، اپنی پلکوں کو اپنے آنسوؤں سے غسل روزانہ دیا کرو۔ اللہ اکبر، ان پلکوں کو روزانہ نہانے کی عادت ڈالو، زمزم سے نہ نہلاؤ، منرل واٹر سے نہ نہلاؤ میرے عزیزوں، کنویں موٹر کے پانی، بلکہ آنسوؤں سے ان کا پلکوں کو نہلاؤ۔ اللہ کی قسم اگر یہ تیری پلکیں تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئی، قیامت کے دن ماں باپ بیل بھائی منہ موڑے گے، یہ پلک سفارش کرے گی، اللہ میں گواہی دیتی ہوں یہ بندہ تیری یاد میں رویا کرتا تھا، اللہ یہ بندہ تیری توحید کے پھلیرے بلند کرنے میں رویا کرتا تھا، یا اللہ اس کا دل بچوں کی خدمت میں گزرتا، رات رو رو کے تیری یاد میں گزرا کرتی تھی۔ حدیث میں اللہ پلک کی سفارش قبول کر کے گناہ معاف فرما کے اللہ اس پلک کی سفارش میں جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ رمضان کی 27ویں رات رو رو کے تھک گئے، اللہ کی قسم مومن کی تو ہر روز 27ویں ہوتی ہے، مومن کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، وہ نیند کیا جس نیند میں جانے جانا کا دیدار نہ ہو جائے، وہ نیند کیا جس نیند میں خدا کی قسم ہے خدا سے ملاقات نہ ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو جائے۔ میں نے بھا لگانی ایسی نیند کو، دعا کرو اللہ سے، اللہ روزانہ نہیں 8 مرتبہ، 8ویں دن 8ویں دن نہیں، مہینے میں نہیں، سال مرتبہ، یا اللہ سال میں نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ ان آنکھوں سے سونے کا دیدار کرا دے، ان آنکھوں سے اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ یا اللہ یہ آنکھوں حیا بے حیائی سب کو دیکھ لی، اللہ بار بار نہیں تو 1 مرتبہ بیت اللہ دکھا دے، 1 مرتبہ گنبد خضرا دکھا دے، یا اللہ 1 مرتبہ سنہری جالیاں دکھا دے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں دوں گا۔ ہم اس سخی سے مانگتے ہیں جس سخی کے دروازے پر اللہ اکبر ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، پوچھا تیرے ساتھ کیا بنی، کہ اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ اللہ اکبر کا کیا ہوا، کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا بوڑھے میرے دربار میں کیا لایا ہے، کہ پتہ میں نے کیا جواب دیا، میں نے کہا منگتوں سے لیا نہیں جاتا بلکہ منگتوں کو دیا جاتا ہے، تو نے خود ہی تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقیروں سے حساب نہیں لیتے بلکہ فقیروں کو خیرات دیتے ہیں، تو نے خود ہی تو کہا انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کا حق ہے۔ یا اللہ میں تیرے سے اپنی اوقات نہیں مانگتا بلکہ تیرے در کی خیرات مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، فقیروں سے حساب نہیں لیا جاتا بلکہ فقیروں کو تو دیا جاتا ہے۔ جولی بلال اللہ کے آگے آج فقیر بن کے دکھا دو، وہ تمہیں سخی بن کے دکھا دے گا، لیکن کرے کیا، ہم سخی بن کے مانگتے ہیں، فرماتا ہے میرے سے بڑا کوئی سخی ہے، جب تجھے مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو پھر میں تجھے کیوں دوں۔ آج اس حالت میں اللہ سے مانگ کر دکھا دو، تم التہا درجے کی عاجزی دکھا دو، وہ التہا درجے کی اپنی سخاوت دکھا دے گا۔ کیا خیال ہے، مانگ لے اللہ سے، پھر 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔
آج کی اس نشست کی قیمتی بات انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے. کرو سارے وعدہ اللہ سے. اگر میرے ساتھ عشاء کی نماز اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں نے بھی ابھی تک کوئی نہیں پڑھی، ابھی انشاءاللہ بیان کے بعد پڑھوں گا. ہماری تو روزانہ تہجد قیام اللیل نماز برابر ہوتی ہے. اگر نہیں پڑھی ویرا گھر جا کے یا یہی وضو کر کے تیار فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لے، پھر بے فکر ہو کے سو جا، ساری رات خدا کی رحمت برستی رہے گی. اگر نماز کر کے سو گیا 4 گھنٹے سجدے کا ثواب بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے. اگر نماز پڑھے سو گیا تو ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی. اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو تو چھوڑ دو نماز، اگر نہیں برداشت کر سکتے خدا کے رحمت کے طلبگار ہو تو میں بھی انشاءاللہ 5 وقت کا ارادہ کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ؟ پڑھو گے قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ مولانا فتویٰ تو میرے پہ نہ لگانا. آپ میں اس وقت کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. مولوی صاحب 1.5 گھنٹے کے جلسے میں کبیرہ؟ ہاں. بچوں کی روزی، بچوں کی تربیت، بیوی کا خیال، ماں باپ کا میرا اولین حق ہے جی. اس پر کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کا انکار کرنا یا بچوں کے لیے روزی نہیں کبیرہ گناہ؟ کیا خیال ہے؟ بچوں کے لیے روزی کا التزام نہ کرنا کبیرہ گناہ، ماں باپ کا قضا نہ کرنا کبیرہ گناہ، قرآن سے دوری کرنا کیا میرے عزیزو یہ حلال ہے؟ فرمائے ایک قرآن جانتے نہیں، ایک جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایک قرآن پڑھتے نہیں، ایک پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن نہ پڑھنا کبیرہ گناہ اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا دوسرا بڑا کبیرہ گناہ. حاجی احرام کی حالت میں قرآن سے رغبت نہیں، احرام کی حالت میں گناہگار ہے. مدینے پاک کے اندر بیٹھا قرآن جاننے کی کوشش نہیں کرتا، مدینے پاک کے اندر گناہگار ہے. تم جو بھی ہو، جس برادری سے ہو، جس قوم سے ہو، آج نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے. کرو نیت انشاءاللہ. اور نہیں پڑھ سکتے اپنی دکان کے اوپر اما پارا 30واں پارا لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. دکان کے ملازم سے کہہ دے مجھے روزانہ 1 آیت پڑھا دیا کر، نورانی قاعدہ لے کے بیٹھ جاؤ. کہہ دے یار مجھے الف با تا سا پڑھا دیا کر. اللہ کی قسم یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، دوتا بھی پڑھا سکتا ہے، پوتا بھی پڑھا سکتا ہے، بھانجا بھی پڑھا سکتا ہے، بھانجی بیوی بھی پڑھا سکتی ہے. فرمایا انشاءاللہ میرے عزیزو آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے. آخری بات آج کے بعد ہم نے یہ دعا نہیں، صرف یہ دعا نہیں کرانی، صرف یہ دعا نہیں کرانی کہ مولوی صاحب دعا کرو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے. مولوی صاحب نے کہہ دیا یا اللہ اس وقت کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، مجمع نے کہہ دیا آمین، اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا. اگلے سال مولوی صاحب 2 سال میں قاری گزرے. میں نے کہا کیا ہوا؟ قرآن کا حافظ تو بڑھ گیا، پڑھ کے بھول گیا، تراویح میں نہ سنا سکا. مولوی صاحب اسے سمجھاؤ. میں نے کہا جو تو نے اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا، تجھے چاہیے تھا دعا کراتا اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عاشق بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا. جب اسے قرآن سے عشق ہوتا تو سوتے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، جب اسے قرآن سے عشق ہوتا تو موٹر سائیکل پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا. تو نے حافظ قرآن مانگا، حافظ قرآن دے دیا. تو عاشق کے قرآن دیتا، تیرا بچہ مسجد کا ممبر بھی سنبھالتا، نماز کا مصلی بھی سنبھال لیتا. کریں گے دعا اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کو برا تو نہیں کہیں گے، گالیاں تو نہیں دیں گے، راتوں کو اٹھ کے دعا کرو گے اپنے بچوں کے لیے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. مولوی صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے پر میرے پاس اولاد نہیں، میں نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے. تیرے اولاد نہیں، میں نے اس پیسے کا کیا؟ تیری بہن ہے کہ جی، تیرا بھائی ہے جی، ان کی اولاد ہے کہ جی، اس اولاد کو اپنا سمجھ، یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کر، انہیں پڑھا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، عالم بنا، حافظ بنا، ان کی تربیت پر پیسہ خرچ کر. اللہ تجھے اولاد کی تربیت پر پیسہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تیرے پیسے سے تیرے بھائی کا بیٹا، تیری ماسی، تیری پھپھی، تیری خالہ کا بیٹا، تیری بہن کا بیٹا قرآن حدیث پڑھ گیا، ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اللہ کی قسم یہ پیسہ ہی تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. میرے تو دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء اور طالبات یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہماری بھانجیاں ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہمارے دوتے ہیں، دوتے دوتیاں ہیں. اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس ہمارے بچے نہ پڑھ سکے تو اللہ نے بھی موقع عطا فرمایا جامعہ عربیہ قاسمیہ میں پڑھنے والوں کی اعانت کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو.